الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة قيل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير قال عليه السلام وسيكون في قرون بعدي أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کا ایک شارٹ فارمولہ، ایک آسان ترین نسخہ بتایا ہے۔ آپ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں جس کے کرنے کے بعد انسان کا جنت میں داخلہ یقینی ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمائی من اکل طیبہ، جو پاکیزہ کھائے، حلال کھائے، اس کی روزی، اس کی کمائی کسی بھی شک اور شبہ سے پاک ہو، ڈاؤٹ فل نہ ہو، اور وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں سنت کی اقتداء کرے، سنت پہ عمل کرے، اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، لوگ امن میں رہیں، تو یہ جنت میں داخل ہو گیا یقیناً۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ، یہ آج کے زمانے میں تو ایسے لوگ بہت سے ہیں، ان کا کھانا پینا کمانا حلال کا ہے، اور اپنے نبی کی اتباع میں بڑھ چڑھ کر ہیں، اور ان کی زبان سے، ہاتھ سے لوگوں کی عزتیں، مال جان محفوظ ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ تو آج تو بہت ہیں ایسے لوگ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے زمانے کے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے، چاہے تھوڑے ہوں، وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، لیکن ہوں گے ضرور۔ اللہ والے، حلال کھانے والے، سنت پہ چلنے والے لوگ ہر زمانے میں تھوڑے بہت رہیں گے۔ میرے بھائیوں، حلال کمانا فرض ہے۔ نماز روزے کے علاوہ دوسرا فرض حلال کمانا ہے۔ ہماری ذہنیت یہ بن گئی ہے کسی طرح بھی ہو پیسے بنا لو، چاہے 2-4 آدمیوں کو سلا دو، پھر مسجد بنا لو، پھر حج کر لو۔ میرے بھائیوں، اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو پیشاب سے نہیں دھویا جائے گا، اگر کوئی دھوئے گا تو یہ کبھی پاک نہیں ہوگا۔ انسان اپنی کمائی کی لائن کو اگر ٹھیک نہیں کرے گا تو پھر حج اور عمرے اور مسجدیں اور مدرسے اور صدقات اور خیرات، ان سے کبھی آدمی پاک نہیں بنے گا۔ کسی کا 1 درہم لوٹا دینا
وہ لاکھوں درہم کے صدقے سے بہتر ہے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک جو بہت بڑے محدث اور عالم اور بزرگ ہیں، کیوں لوگوں کا پیسہ واپس کرنا یہ بڑا کام ہے صدقہ کرنے سے۔ اب لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور قرض ادا نہیں کر رہے، عجیب بات ہے۔ پیسے پاس ہیں، دوسروں کے پیسے دینے اور صدقہ کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں نفلی، اور لوگوں کا پیسہ دینا ہے وہ واپس نہیں کرتے۔ لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ایک پائی معمولی چیز، ایک قلم کیوں نہ ہو، وہ واپس لوٹانے کے لیے میلوں کا سفر بھی کیا ہے، صرف ایک قلم واپس لوٹانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، ہمارے دین میں بنیادی چیز، اور خاص کر آج کے زمانے میں جو مال کی ہوس ہے، انسان پر مادیت غالب ہے، آج اس کی اہمیت سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہماری روزی، ہماری کمائی کے طریقے وہ بالکل شک شبہ سے، حرام سے پاک ہوں۔ یہ بنیاد ہے۔ وہ الکبائر کتاب امام ذہبی کی کتاب الکبائر، اس میں ایک روایت لکھی ہے کہ جب کوئی جوان نیکی کے راستے پہ آتا ہے تو شیطان کے لشکر میں کھلبلی مچ جاتی ہے کہ ہمارا ایک آدمی دوسری پارٹی میں چلا گیا۔ اب وہ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اس کو دوبارہ اپنی پارٹی میں کیسے لائیں۔ ابلیس کہتا ہے کہ یہ نیکی کے راستے پہ گیا تو ہے، لیکن یہ دیکھو کہ یہ کھاتا کہاں سے ہے، اس کی غذا دیکھو، کمائی کی لائن دیکھو کیسی ہے۔ اگر اس کی غذا حرام ہے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں، اس کی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اگرچہ دوسری پارٹی میں چلا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے دین میں حلال کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیں، ایک مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں کہ قربانی کے اندر اگر کسی ایک کا حصہ وہ حرام کا ہو، کسی حرام کی کمائی والے کا ہو، تو اس کی وجہ سے سب کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ تو حرام مال کی جو ملاوٹ ہے وہ حلال کو بھی برباد کر دے گا۔ میں اس موضوع پر میرا اکثر بیان ہی یہی ہوتا ہے، اور ہر بیان میں ہی تقریباً یہ اپنی کمائیوں کی لائن کو ٹھیک کرنا، اس پر بات ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ ایک وقت تھا کہ مکہ کے مشرک بت پرست، جنہوں نے بتوں سے اللہ کے گھر کو بھر دیا تھا، بیت اللہ کی تعمیر کی ضرورت پڑ گئی تو قریش نے میٹنگ بلائی۔ اب طے یہ ہوا، اتفاق ہوا سارے قبائل کا، قریش کا، کہ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف حلال کی کمائی لگے گی، کوئی مشکوک کمائی بھی بیت اللہ کی تعمیر کا حصہ نہیں بنے گی۔
لوٹ کا پیسہ ہو، چوری کا پیسہ ہو، ظلم کا پیسہ ہو، ٹھیک ہے، یہ بیت اللہ کی تعمیر میں نہیں لگے گا۔ تعمیر شروع ہوئی، بجٹ کم تھا، پورا نہیں ہوا، اب یہ پلان کیا کہ بیت اللہ سے کچھ کم کر دیں گے، لیکن حرام کی کمائی، مشکوک کمائی بیت اللہ کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اللہ کا گھر چھوٹا بنا دیں گے لیکن حرام کی کمائی استعمال نہیں کریں گے۔ چنانچہ حتیم کا جو حصہ نکال دیا اور بیت اللہ کو اپنی پرانی بنیادوں پر، ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر تعمیر نہیں کیا۔ لیکن آج کا مسلمان اور حرام جو کچھ بھی آئے وہ غنیمت ہے۔ میرے بھائیوں، حلال کی کمائی کا بڑا اثر ہے۔ اور اس میں بڑا نور ہے۔ اب یہ مزدور جو ہے، مزدور، اس کی کمائی بڑی پاکیزہ کمائی تھی، اب بھی بعض لوگوں کی ہوگی، لیکن اب عمومی طور پر ریڈی والا بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، غلط بیانی سے کام لیتا ہے، ورنہ پسینے کی کمائی، اس کا نور، اللہ اکبر، اس کی برکت تھی حلال کی کہ نیک اعمال کی توفیق ہوتی تھی۔ کاڑے پسینے کی کمائی کا بڑا نور ہے۔ وہ نور عبادات میں نہیں ہے جو حلال کی کمائی کا ہے، جو پسینے کی، گاڑے پسینے کی کمائی کا ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی خیانت نہ ہو۔ مفتی مظفر حسین صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، عالم تھے، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک بستی سے دوسری بستی جاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، آواز کرتے تھے، ایک دن ٹھہرتے تھے مسجد میں، تو وہ اللہ پاک نے ان کو یہ ایک ان کے ساتھ ایک معاملہ یہ کیا تھا کہ مفتی مظفر حسین صاحب چونکہ کھانے کی پینے کی چیزیں بہت احتیاط کرتے تھے، اور وقت بھی اس وقت اچھا تھا، لوگ ڈرتے تھے، تو مفتی مظفر حسین صاحب کوئی بھی مشکوک غذا یا حرام غذا وہ ان کا پیٹ قبول نہیں کرتا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی منرل واٹر کا عادی ہو تو دوسرا پانی پیتے ہی اس کو بدہضمی ہو جائے گی، طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ اس کو لگتا نہیں ہے، تو ان کا معدہ قبول ہی نہیں کرتا تھا مشکوک غذا کو۔ وہ ایک بستی میں گئے، وہاں نماز پڑھی مسجد میں، مغرب کے بعد جو حجرہ تھا مسجد کا وہاں تشریف لے گئے، تو ایک مزدور آیا نماز کے بعد، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، دیکھا کہ ایک مولوی صاحب ہیں حجرے میں بیٹھے ہیں اور کھانے کا وقت ہے، تو وہ گھر گیا، بغیر پوچھے گھر گیا اور گھر سے 3 روٹیاں لے کر آ گیا۔ مفتی صاحب کھانے بیٹھ گئے اور کھا لیا، اور وہ برتن لے کے چلا گیا۔ پھر پورا دن وہ مزدور نہیں آیا۔ اگلے دن وہ مفتی صاحب پھر اپنی عادت کے خلاف اسی مسجد میں ٹھہرے۔ اسی مزدور نے اگلے دن شام کو 2 روٹیاں لائیں، مفتی صاحب نے دونوں روٹیاں کھا لی۔ وہ برتن لے کے چلا گیا، اور تیسرے روز بھی آپ نے قیام کیا اسی مسجد میں۔ تیسرے دن وہ مزدور 1 روٹی لے کر آیا،
اور مفتی صاحب سے عرض کیا ہاتھ جوڑ کر کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ تو مزدور نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں سارا دن مزدوری کرتا ہوں اور مزدوری میں جو کچھ ملتا ہے میں اس پہ آٹا خرید کے لاتا ہوں۔ میں نے پہلے دن مزدوری کی اور 3 روٹیاں میں لے کر آیا، میں نے گھر میں پکوائیں، تینوں روٹیاں میں آپ کے پاس لے کر آیا۔ آپ مہمان تھے، ایک ہمارا بچہ ہے، ایک میری اہلیہ ہے اور ایک میں ہوں۔ ہم نے خود نہیں کھایا اور آپ کے پاس لے، آپ نے تینوں کھا لی۔ دوسرے دن چونکہ میرے بچے کی ایک دن فاقہ ہو گیا تو میرے بچے کے بس میں نہیں تھا، اس لیے میں دوسرے دن اس کا حصہ چھوڑ کر اپنی اور اپنی اہلیہ کا حصہ لے کر آیا۔ تیسرے دن دوسرے دن جب 2 دن فاقہ ہو گیا تو اہلیہ کی بھی ہمت ختم ہو گئی، تو ان کا حصہ بھی چھوڑ کر پھر میں 1 روٹی یعنی اپنا حصہ لے کر آیا۔ اب 3 دن پورے ہو گئے، 3 دن سے فاقہ ہے، اب میری طاقت سے بھی باہر ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ کی منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ آگے چلے جائیں۔ مفتی مظفر حسین صاحب کاندیلوی نے جب یہ سنا تو حیران رہ گئے، کہنے لگے بھائی میں نے اپنی زندگی میں اتنا نورانی کھانا نہیں دیکھا، اتنا نورانی کھانا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، اتنا نور ہے اس کھانے میں۔ مجھے تو اس کھانے کی نورانیت کی وجہ سے میں نے اس کھانے کو کھایا۔ پہلے دن جب میں نے کھانا کھایا تو میں نے رات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو ایک مزدور کی کمائی تھی جو آدمی سمجھتا تھا کہ بھئی اس کی حلال کی کمائی ہے۔ اب تو جھوٹ بولتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، مزدور بھی اور ریڑھی والا۔ مادیت اتنی چھا گئی ہے کہ حرام ہماری ساری زندگی پہ چھا گئی ہے، اور اس لیے عبادت کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے۔ میرے بھائیو، ان لک ما قدر لک، یہ بات یاد رکھیں کہ تیرے لیے بے شک اتنا ہی ہے جتنا تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ روزی ضرور کمائیں، یہ عبادت ہے، لیکن حلال، اور حلال پہ صبر کریں۔ حریص آدمی کی علامت یہ ہے کہ وہ اسے پیسہ چاہیے چاہے کسی طریقے سے بھی آئے۔ حریص آدمی چاہتا ہے کہ گھاگ نہ جائے، نماز چلی جائے، پیسہ ہاتھ سے نہ جائے، بے شک امانت، دیانت، صداقت سب چلی جائے، لیکن پیسہ ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ یہ حریص آدمی ہے۔ میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں فرائض کے بعد حلال کمانے والا ولی ہے، سب سے بڑا ولی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے مشکل اس وقت تہجد پڑھنا آسان ہے، باجماعت نماز پڑھنا آسان ہے، عمرے کرنا آسان ہے، ہر سال حج کرنا آسان ہے، لیکن پیسوں کے بارے میں اس تحقیق میں لگنا کہ یہ حلال سے آیا یا حرام سے، مشکوک ہے یا شک سے بالا تر، یہ مشکل ہے۔
کہ بالکل صاف ستھرا مال کمانا ہے جس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہ ہو، یہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ میرے بھائیوں، پیسے کے پیچھے پاگل نہ بنے۔ اللہ نے کھانے کو دیا ہے، پہننے کو دیا ہے، سب نعمتیں دی ہیں، اس کے باوجود پاگلوں کی طرح دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ نہ ذکر، نہ تلاوت، نہ نماز، نہ حقوق کی ادائیگی، نہ انصاف، نہ سچائی، نہ امانت، نہ لحاظ، نہ انسانیت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے بد دعا فرمائی، لعن عبد الدینار وعبد الدرہم والخمیصہ ان اعطی رضی وان لم یعطى سخط۔ لعنت ہو اللہ کی اس پر جو پیسے کا غلام ہے، درہم دینار کا، جب اس کو ملتا ہے تو خوش ہے، اور اگر نہ ملے تو منہ چڑھاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا۔ اگر پیسہ ملے تو خوش، نہ ملے تو ناراض۔ یہ حدیث ہے۔ اب جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرما دی کہ اللہ اس کو تو اپنی رحمت سے دور کر دے، تو مجھے بتائیے اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا دنیا آخرت میں۔ اس لیے اللہ پر اعتماد کرنا اور اس کا اہتمام کرنا کہ ہمارا کمائی کا ذریعہ وہ بالکل پاکیزہ ہو، ذرا بر شک نہ ہو۔ جو اندھے سام کو کوے کے ذریعے رزق پہنچائے، حالانکہ کوا سام کا دشمن ہے اور سام کوے کا دشمن ہے۔ کوے کو اگر پتہ چل جائے کہ سام اندھا ہے، حرکت کے قابل نہیں ہے، ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہے، اور یہ آنکھوں سے اندھا ہے، یہ خود غذا کا محتاج ہے، تو کوا سام کو اپنی خوراک بنا لے۔ اور اگر سام کو یہ پتہ چلے کہ کوا جو ہے وہ میری گرفت میں ہے، تو اس کو اپنی خوراک بنا لے۔ تو کردی کہتا ہے، وہ ڈاکو کردی جو قافلوں کو لوٹتا تھا، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، جب اس نے دیکھا کھجور کے درخت پر کہ اندھا سانپ کھجور کے درخت پر، اور کھجور توڑ کر اس میں سے گٹھلی نکال کر، کھجور توڑ کر اس میں سے گٹھلی نکال کر سانپ کے منہ میں ڈالتا ہے کوا، تو وہ حیران رہ گیا کہ وہ ذات ہے اللہ جو دشمن کے ذریعے دشمن کو روزی دے۔ اسے اللہ پہ یقین رکھے۔ کردی نے توبہ کر لی، عالم بنا، بزرگ بن گیا، اس لیے اللہ نے کھانے کو دیا ہے، پہننے کو دیا ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ من اکل طیبا، جس نے حلال کھایا۔ پہلے جنت کے نسخے میں پہلی بات کہ جس نے حلال کھایا، حلال کمایا۔ بڑی طاقت ہے، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ تو حرام کی نحوست ہے جو چھائی ہوئی ہے، اور نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی۔ بہت بڑی ولایت ہے، میں نے آپ سے کہا، آج کے زمانے میں انسان فرض پورے کرے اور اس بات کا اہتمام کرے کہ میری روزی پاک ہو، شک و شبے سے پاک ہو۔ کاروبار میں تقوی کا اہتمام ہو۔ جی، لڑکیوں کو، ماڈلز کو داخل کیے بغیر کاروبار چمکے گا نہیں، ترقی نہیں کر سکتا۔ ذہن یہ بنا ہوا ہے، کاروبار اور گناہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔
کسٹمر نہیں آئے گا اگر لڑکی کو نہیں بٹھائیں گے تو، ماڈلز کو نہیں لائیں گے تو کاروبار آگے کیسے جائے گا؟ کاروبار اور گناہ ساتھ ساتھ۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ تقوی پر وعدہ ہے۔ بہت بڑی ولایت ہے آج کے زمانے میں اس بات کا اہتمام کرنا کہ میں جھوٹ کے راستے سے، دو نمبری کے راستے سے، خیانت کے راستے سے، بے ایمانی سے، دو نمبری سے، ہلکا سا شبہ بھی ہو میں اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ بہت بڑی ولایت ہے۔ اور اس میں وہ ایک شاہ جی تھے، شاہ جی عبداللہ، گھاس کی گٹلی لے کر آتے تھے جنگل سے اور اس کو 4 آنے میں بیچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی میں اتنی برکت رکھی تھی اور اتنا نورانی تھا کہ دیوبند کے بڑے بڑے اساتذہ، بڑے بڑے اکابر علماء سال میں وہ ایک دفعہ دعوت کرتے تھے، تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتے تھے، تو ایک ایک پیسہ بچا کر جب کچھ جمع ہو جاتے تھے، علماء ان کے کھانے کی دعوت کا انتظار رہتا تھا۔ دیوبند کے اکابرین وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم شاہ جی عبداللہ کا کھانا، جس دن ہم ان کی دعوت کھاتے تھے تو 40 دن تک نیکی کرنے کا دل چاہتا تھا، یہ نیکی بھی کروں، یہ عبادت بھی کروں، یہ نیکی بھی کروں، اتنا نورانی کھانا ہوتا تھا۔ تو شاہ جی عبداللہ جو تھے وہ گھاس کی گٹلی لے کر آ رہے تھے اور ایک سپاہی گھوڑے پر سوار جا رہا تھا۔ اب پولیس والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اس نے اس زمانے میں گھوڑے پر، آج کل موٹر سائیکل پر ہوتے ہیں، اس نے دیکھا کہ یہ گھاس جو ہے، گھاس کی گٹلی لے کر کوئی بڈھا آ رہا ہے، تو اس نے گھوڑا کھڑا کر کے ایک چابک مارا اور کہا کہ گٹڑی ادھر مجھے دے دو۔ اب پیسے ویسے تو دینے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ ریڈی والے سے سبزی اٹھائی، فروٹ اٹھایا، پیٹرول پمپ سے تیل بھرا، چل میرے بھائی۔ پولیس والوں کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے۔ اب جو اس نے اس میں سے اپنے گھوڑے کو گھاس ڈالا، اس نے منہ میں اس گھاس کو ڈالا تو گھوڑا تڑپنے لگا، بڑا پریشان ہوا کہ بھائی ہو کیا گیا؟ کسی نے کہا ان کی گھاس تیرے گھوڑے کو ہضم نہیں ہوگی، جن کی گھاس تو نے اپنے گھوڑے کو کھلائی ہے، مر جائے گا۔ وہ گھبرایا، دوڑا اور معافی مانگی شاہ جی سے اور 1 روپیہ دیا کہ جی لے لیں۔ فرمایا نہیں، روپیہ نہیں، صرف میری جو روزانہ کی جو قیمت ہے 4 آنے، بس 4 آنے، 4 پیسے یا 4 آنے وہ دے دو۔ تو میرے بھائیو، اگر روزی حلال ہوگی تو اللہ کا اس پر ہاتھ ہوگا، برکت والی ہوگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز فرمائی، آسان ترین نسخہ، اس میں پہلی بات من اکل طیبا، جو کھائے حلال، جنت داخلے کا شارٹ فارمولہ، کھانا حلال، کمائی حلال۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری روزی حلال ہو، پاکیزہ ہو۔ ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہر ایک بنگلہ بنائے اور ہر ایک کو بنگلہ بنے، ہر ایک کو گاڑی ملے، ہے جی، ہر ایک کے بینک بھرے ہوئے ہوں، نہیں۔ جب اللہ کھانے کو دے رہا ہے، پینے کو دے رہا ہے تو اس پہ صبر کریں، حرام کی طرف نہ جائیں۔ جو دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ جو بھی ملے وہ ہمارے لیے کافی ہو۔ اللہ کفایت کرے گا، اس میں برکت دے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔